مت پوچھئے کہ خواجہ سے کیا کیا ملا مجھے، مولائے کائنات کا صدقہ ملا مجھے۔ مت پوچھئے کہ خواجہ سے کیا کیا ملا مجھے، مولائے کائنات کا صدقہ ملا مجھے۔ مت پوچھئے کہ خواجہ سے کیا کیا ملا مجھے۔ بہت پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں، بار بار لوگ کمیٹی کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ حضرت اعلان کر دیجئے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے انڈیا میں ابھی الیکشن بہت جلدی ہوا ہے، ابھی ہو ہی رہا ہے، اور احمد رضا اور مفتی اعظم کے فیض سے مرشد ملا تو تاج الشریعہ ملا مجھے۔ احمد رضا اور مفتی اعظم کے فیض سے مرشد ملا تو تاج الشریعہ ملا مجھے۔ آپ ان کو نہ دیکھیں تو بیٹھے ہیں، بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، بس یہی لوگ کافی ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، جو سامنے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشمند لوگ ہیں۔ ایک شعر کے نومبر شریف کے حوالے سے جو لوگ سنی ہیں واقعی محبتوں سے سبحان اللہ کہیں گے۔ خطیب اہل سنت واعظ بیان عالم ذیشان حضرت علامہ مفتی شفیع الحسن صاحب قبلہ مصباحی کچھوچا مقدسہ ان کا تعلق کچھوچا شریف سے، جہاں پہنچنے کے بعد بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے جنات دم ہے کہ نہیں، الحمدللہ ان کی تقریر فوراً ہونی ہے۔ ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سماعت کریں گے اور اپنی نیکی میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا۔ وہاں تک نہ پہنچیں گے دشمن رضا کے، بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت ماشاءاللہ۔ وہاں تک نہ پہنچیں گے دشمن رضا کے، بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا، بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا، اور وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرا تاج الشریعہ رہے گا۔ وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرا تاج الشریعہ، جہاں میرا تاج۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہماری جماعت کا ایک شاندار خطیب، خطیب اہل سنت واعظ حق بیان عالم ذیشان حضرت علامہ مفتی شفیع الحسن صاحب قبلہ مصباحی کچھوچا مقدسہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں۔ ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سماعت کریں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند سے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی حضور مفتی شفیع الحسن شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی نسخہ اٹھا لاؤ، رسول پاک کی عظمت کا گلدستہ اٹھا لاؤ، نگاہیں سب کی ہو جائیں گی روشن ایک ہی پل میں، یہیں پر تم مدینے شہر کا نقشہ اٹھا لاؤ۔ منبر رسول پر تشریف فرما جملہ قائدین اہل سنت، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، سربراہان ادارہ، اپنا قیمتی وقت نکال کر نبی کی محفل میں آنے والے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على اشرف الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ کمثل اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، اے جانے جا میں کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں، الگ الگ زبان میں، الگ الگ ملکوں میں نبی کا ذکر کیا ہے، نبی کی نعت پڑھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے زمانے میں 36 صحابہ ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کے نبی کی نعت پڑھتے تھے، جن میں سب سے بلند مقام حاصل تھا حضرت حسان بن ثابت کو۔ جب وہ نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی فرماتے حسان ذرا رک جاؤ، نبی کہتے ہیں رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ، نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور کہا رکو، میں نبی کی نعت پڑھنے جا رہے ہو، میری تعریف کرنے جا رہے ہو، میں اپنی چادر بچھا کر تمہارے لیے ممبر بنا دیتا ہوں، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت پڑھو۔ نبی نے چادر بچھائی، حضرت حسان اس ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی کا چہرہ سامنے دیکھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ نبی کی تعریف مکہ کی سرحدوں کو پار کر کے ملک ایران پہنچی تو فارسی کے بڑے مشہور اور بزرگ شاعر حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں او دنیا والو اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو نبی کا مقام تو سن لو، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ جب یہی شاعری پوری دنیا کا چکر لگا کے بریلی شریف پہنچتی ہے تو ہمارا آپ کا امام جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کے لیے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے دنیا والوں تمہیں جو کہنا ہو کہو، جو لکھنا ہو لکھو، جو بولنا ہو بولو، لیکن جب سنی اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے تو سینہ چوڑا کرتا ہے، زبان کو اس زبان کو مشک و عنبر سے دھلتا ہے، نبی کے خیال میں ڈوبتا ہے اور بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کی نعت کا شعر پڑھتا ہوا کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہر اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہر اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بابا جو نبی کی محبت میں آیا ہے زور سے بولو، دینے والا ہے سچا نبی، ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ دوستو میں بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہوں، آپ بالکل مطمئن ہیں میں آپ کے قریب کا ہوں، اس شہر میں رہا ہوں، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، آپ مجھے بہت بار سن چکے ہیں۔ اصل میں خطاب ان لوگوں کا سننا ہے جو باہر سے تشریف لائے، لیکن تھوڑا سا ایک میسج میں آپ کے کانوں تک پہنچا دوں۔ یہ وارسی صاحب کی بلا جو بھدوئی سے آئے نا، آپ کے باپ کا جنازہ پڑا ہوگا تو جنازہ پڑھانے یہ نہیں آئیں گے، آپ کا قریب کا مولانا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میری؟ آپ کے ماں کی میت پڑی ہوگی نا تو تیجے کی فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی بریلی شریف یا اجمیر شریف کچھوچا شریف سے بعد میں پہنچے گا، پہلے ادارہ مصباحیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی خالد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک میری گزارش ہے، جتنے لوگ بیٹھے ادھر میری طرف دیکھو یار، ان علماء سے خوبصورت آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے خوبصورت اس پورے نیپال گنج میں کوئی نہیں ہے۔
پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے ہیں اور آپ مصطفیٰ کا ذکر سننے آئے ہیں۔ نہ نبی کا ذکر کرنے والا پریشان ہو سکتا ہے، نہ نبی کا ذکر سننے والا پریشان۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، اور جو لوگ کھڑے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں نبی کی محبت میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ پیچھے والوں ہمارے کچھ علماء بیچارے اتنے غیر ذمہ دار ہیں نا، یہ اپنے دو چار لوگوں کو لیے جگہ جگہ کھڑے پڑے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاکھوں روپیہ جلسے میں خرچ ہو رہا ہے، لاؤ چلو ہم اسٹیج پہ چلتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو وہاں بیٹھا دیتے ہیں۔ وہ بھی بیچارے گھوم گھوم کے پان کھا رہے ہیں نا، اسی لیے کبھی کبھی جب دماغ خراب ہوتا ہے تو میری کہیں چیز چلنے لگتی ہے تو یہ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے بھائی، آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ آ کے جلسے گاہ میں تشریف رکھیں۔ یہ دیکھیں تشریف آ رہی ہے، ہاں بڑی تیزی کے ساتھ کرسیاں جہاں پائے وہیں لگا دیں میرے بھائی۔ بڑا افراتفری کا ماحول ہے، لاکھوں روپیہ جلسے میں خرچ ہو رہا، قسم اللہ کی آج اس جلسے میں دنیا سنیت کا ایسا عظیم ہیرا آیا ہے نا، جسے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ شبیع الحسن کو 1-2 حدیثیں یاد ہوں گی، مفتی ابرار صاحب کو 100-200 حدیثیں یاد ہوں گی، مولانا سمیع اللہ صاحب کو 200-400 حدیثیں یاد ہوں گی، یہاں علماء بیٹھے ہیں زیادہ سے زیادہ کسی کو 1000 حدیثیں یاد ہوں گی، لیکن جو محدث آپ کے ہاں آیا ہے الحمدللہ اس کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں زبانی یاد ہے۔ کیا بات ہے، کوالٹی یہاں ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، آپ چہرہ دیکھیں گے نا تو خود ہی مچل جائیں گے، ایسے نصیب والے ہوں گے جو ان کے چہرے کے آپ دیدار کریں گے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ جو نبی کی محبت میں آئے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، کرسی والے، زمین والے، فرش والے، جتنے لوگ ہیں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا لو، زور سے اٹھا لو، پورا ہاتھ اٹھا لو، پورا ہاتھ دونوں اٹھا لو۔ اگر یہ ہاتھ تمہارے باپ کے نہیں رسول پاک کے صدقے میں ملے ہیں تو پورا ہاتھ اٹھا لو۔ یہ میں اپنے علماء برادری سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ یہ طلبہ بیٹھے ہیں بیچارے مون برت رکھے پڑے ہیں، یہ چپی سادھے روزہ رکھے پڑے ہیں چپی والا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ ان کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں اور پورا مجمع ایک بار قرآن کی عظمت کے نام پہ زور سے کہہ دے نعرہ رسالت۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اس کو تو سامنے ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر یہ مائک بھاڑے پہ آیا ہے تب تو ہمارے مقصد سے چلاؤ، اور اگر فری والا چندے والا آیا ہے تو جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے چلا دو، سمجھ رہے نا؟ اب میں نبی کی نعت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ نعت پاک کی فرمائش ان شاعروں سے ہونی چاہیے، لیکن کچھ نوجوانوں نے 2-3 شعر پڑھنے کی فرمائش کری ہے۔ میں اسپیشل شاعر نہیں ہوں، نبی کی نعتیں پڑھتا ہوں مصطفیٰ کو سنانے کی خاطر، چونکہ انہی نبی کی نعتوں نے مجھے مدینہ شریف پہنچایا تھا۔ انہی نبی کی نعتوں کے صدقے میں اللہ نے مجھ جیسے کمینے بندے کو اپنے نبی کے روضے کا دیدار کرایا تھا۔ ان کا احسان مند امتی ہونے کے ناطے 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ اللہ صاحب قبلہ تھوڑا سے کرم فرمائے، ناصر صاحب کر دیں، میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ واہ واہ، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا۔ 6 سال پہلے میں نے یہ نعت شریف عیدگاہ میں پڑھی تھی، اور کچھ بچوں کو یاد تھی، حالانکہ بہت پرانی، گھر گھر میں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مجھ سے سن لیں۔ یوں 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 نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا۔ یوں تو ہزاروں سر ہیں کٹے دین نبی پر، جو لوگ امام
हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सच बताओ, डबल बारह कंपनी वालों की यहाँ जरूरत नहीं है। आप अगर सुन्नी है, हुसैन के मानने वाले ना, तो कसम अल्लाह की बताओ, नेपालगंज जैसा मुहर्रम हजरत मैंने बड़ी दूर दूर तक नहीं देखा है। जबकि कुछ गलत काम भी होता है उसमें जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इश्क इमाम हुसैन में आप बैठे हैं, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। यो तो हजारों सर है कटे तीन नबी पर, यो तो हजारों सर है कटे तीन नबी पर, कटे तीन नबी पर। मेरे हुसैन जैसा कोई सर न मिलेगा, मेरे हुसैन जैसा कोई सर न मिलेगा, कोई सर न मिलेगा, मेरे हुसैन जैसा कोई सर न मिलेगा, मेरे हुसैन जैसा कोई सर न मिलेगा। यो नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ वापस। बहुत अच्छा है भाई, वाह। ये सिर्फ मुफ्ती शबीउल हसन का नहीं, दुनिया के हर मुफ्ती का नारा, जोर से बोलो, हर सुन्नी का नारा। बहुत बहुत एक ऐसी जात का नाम है ना जिसकी विलादत हुई काबे के अंदर, शहादत हुई मस्जिद के अंदर। वाह वाह। अगर उसके मानने वाले जरा एक बार आप लोग पीछे मुड़ के खड़े लोगों को देख लीजिए तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं बेचारे जो खड़े हैं। अल्लाह इनको खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। मेयर का इलेक्शन होने में अभी बहुत दिन बाकी है, इतने उम्मीदवार खड़े हैं बेचारे, इधर भी देखे लोग खड़े हैं। अल्लाह इनको बैठने की तौफीक अता फरमा दे। एक शेर पढ़ता हूं, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आदम 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 से लेके हजरत ईसा तलक सुनो। जिस नबी की आप उम्मत में हो ना, उस नबी का कमाल देखो। आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, हाजी ईसा तलक सुनो। आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, हाजी ईसा तलक सुनो। कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, कोई भी मोहम्मद के बराबर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे। आदम आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो। मौलाना समीउल्लाह साहब किबला ने नारा लगाया, एक दुआ करते यार, मैं यहाँ 5 साल रह के गया, इस बंदे की सेहत में ना कोई डगमग है ही नहीं। जैसे 8 साल पहले मैंने देखा था वैसे 8 साल के बाद देख रहा हूँ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब इन्होंने नारा लगाया, एक दुआ करते परवरदिगार आलम, जिन जिन लोगों ने हाथ उठा के नारे का जवाब दिया है उनको आने वाले साल तक मदीना शरीफ पहुंचा दे। कितने लोग आमीन कहते। परवरदिगार आलम, जिन्होंने आधे अधूरे मन से दिया है उनको अजमेर शरीफ पहुंचा दे। परवरदिगार आलम, जिसने बगैर हाथ उठाए नारे का जवाब दिया उसको बहराइच शरीफ पहुंचा दे। और जिसने कुछ नहीं कहा है उसको चौडिका बाबा पहुंचा दे। कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा ना यार, वहां पहुंचेंगे तो बोलने का सलीका आ जाएगा। शेर पढ़ता मुलाहिजा फरमाए। आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, आदम से लेके हजरत ईसा तलक सुनो, हाजी ईसा तलक सुनो। कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, बराबर
سبحان اللہ بڑی تیزی کے سبحان اللہ ساتھ